بسم اللہ الرحمن الرحیم 24واں پارہ تصرف باری تعالی۔ ہر جاندار کی روح اللہ تعالیٰ کے قبضے، تصرف اور اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں روح کو قبض کر لیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں واپس کر دیتے ہیں۔ جیسے انسان سو جاتا ہے تو روح ایک حیثیت سے قبض ہو جاتی ہے اور بیداری کے وقت واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ بسا اوقات نیند میں روح قبض ہوتی ہے اور بالکل واپس نہیں ہوتی، یعنی موت واقع ہو جاتی ہے۔ رحمت خداوندی سے مایوس نہ ہوں۔ یہ آیت گناہ گاروں کے لیے بہت ہی امید افزا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دین اسلام کی طرف دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ جس دین کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں وہ تو اچھا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں، مثلا زنا، قتل ناحق، شراب وغیرہ، اگر ہم ایمان لے آئے تو کیا ہماری توبہ قبول ہو جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا وَإِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ کہ بڑے سے بڑا گناہ حتیٰ کہ کفر و شرک ہی کیوں نہ ہو، بس بندہ صدق دل سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے ماضی کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ نفخ فی الصور کا ہولناک منظر۔ سور پھونکے جانے کی وجہ سے سب بے ہوش ہو جائیں گے، پھر سب مر جائیں گے، اور جو پہلے مر چکے ہیں ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سور پھونکنے کے اثر سے جو موت واقع ہوگی اس سے جبرائیل، اسرافیل، میکائیل اور ملک الموت محفوظ رہیں گے، لیکن بعد میں ان کو بھی موت آ جائے گی اور سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ جنت مہمان خانہ اور جہنم قید خانہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جہنم کا تذکرہ فرمایا کہ کفار کو جہنم کی طرف کھینچا جائے گا۔ جب جہنم کے پاس آئیں گے تو دروازے کھل جائیں گے۔ آگے جنت کے متعلق فرمایا کہ جب اہل جنت آئیں گے تو ان کے آنے سے پہلے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے۔ قید خانے اور مہمان خانے میں فرق ہوتا ہے۔ جب قیدی کو جیل کی طرف لے کر جاتے ہیں تو دروازہ بند ہوتا ہے، اس کے پہنچنے پر دروازہ کھلتا ہے، پھر دروازہ بند کر دیتے ہیں، جبکہ مہمان خانے کا طرز یہ نہیں ہوتا۔ مہمان خانہ مہمان کی آمد سے پہلے کھلا رکھتے ہیں۔ سورۃ المؤمن۔ اس سورت میں فرعون کی قوم کے ایک مرد مومن کا ذکر ہے جس نے فرعون کے دربار میں بیان کیا تھا، اسی پر اس سورت کا نام مومن رکھ دیا گیا ہے۔ وہ 7 سورتیں جن کے شروع میں حامیم آتا ہے، سورۃ المؤمن ان میں پہلی سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ العزیز، عزیز ہیں، غالب ہیں، العلیم، صاحب علم ہیں، غافر الذنب، گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں، قابل التوب، توبہ قبول فرمانے والے ہیں، شدید العقاب، سخت سزا دینے والے ہیں، ذی الطول، طاقت والے ہیں۔ لفظ غافر غفران سے ہے۔ غفران کا اصل معنی ہے ڈھانپ لینا، چونکہ جب انسان کے گناہ معاف ہو جائیں تو اس کا گناہ چھپ جاتا ہے، اس لیے گناہ کی معافی کو غفران سے تعبیر کر۔ کفار اپنے آپ سے نفرت کریں گے۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ آج تم جس قدر اپنے آپ سے بیزار ہو رہے ہو، اللہ اس سے بھی کہیں زیادہ بیزار ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم انکار کر دیتے تھے۔ یعنی کفار جب جہنم میں ہوں گے تو اس وقت اپنے آپ سے نفرت کریں گے اور ساتھ ہی افسوس کریں گے کہ ہم نے دنیا میں کفر کا راستہ کیوں اختیار کیا تھا۔ دنیا میں واپس آنے کا سوال۔ قیامت کے دن کفار کہیں گے کہ اے ہمارے رب، 2 مرتبہ آپ نے ہمیں موت دی تھی اور 2 مرتبہ زندگی دی تھی، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اب واپس جانے کی کوئی صورت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب تم واپس نہیں جا سکتے۔ یہاں 2 موتوں سے مراد ایک پیدائش سے پہلے کی اور دوسری دنیا کی زندگی کے آخر کی۔ 2 حیاتوں سے مراد ایک پیدائش والی اور دوسری حشر والی۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات اور دیگر دلائل دے کر فرعون، حامان اور قارون کے پاس دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا۔ جب لوگ ایمان لانے لگے تو فرعونیوں نے تجویز پیش کی کہ ان کے ایمان لانے والے مردوں کو قتل کر دو اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو تاکہ انہیں لونڈیاں بنا کر ان سے خدمت لے سکیں۔ قتل کرنا یا تو اس وجہ سے تھا کہ ان کی نسل نہ بڑھے یا اس وجہ سے تھا کہ یہ ڈر جائیں، ایمان نہ لائیں۔ رجل مؤمن کی تقریر۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو والعیاذ باللہ قتل کرنا چاہتا تھا تو فرعون ہی کے خاندان کا ایک مومن بندہ اٹھا جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا۔ اس نے فرعون اور آل فرعون کو سمجھایا۔ اس رجل مومن نے کہا، کیا تم ایسے بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو جو فرما رہے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ اپنے رب کی طرف سے واضح دلائل لے کر بھی آئے ہیں؟ اگر یہ جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ کا وبال خود انہی کو پہنچے گا۔ انبیاء اور مومنین سے نصرت خداوندی کا وعدہ۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اپنے نبیوں کی اور ان پر ایمان لانے والوں کی دنیاوی مدد اور نصرت بھی کرتے ہیں
اکثر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ تو یہ وعدہ دنیا میں ان کی موجودگی میں پورا ہوا، جیسے غزوہ بدر اور فتح مکہ کے موقع پر بعض انبیاء علیہ السلام حضرت یحییٰ، زکریا اور شعیب علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے دشمنوں سے انتقام لینے کی صورت میں پورا ہوا کہ کفار کو یا تو تباہ و برباد کر دیا یا مغلوب کر دیا، اور آخرت میں انبیاء علیہ السلام اور مومنین کے لیے مدد و نصرت کا خصوصی وعدہ ہے۔ عصمت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزوں کا حکم دیا ہے: آپ صبر کریں، اللہ سے معافی مانگیں اپنے ان معاملات کی جو آپ کی شان کے لائق نہیں تھے، اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید کریں۔ اہل سنہ کے عقیدے کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو امت کو سبق دینا مقصود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود اتنی کثرت سے اپنے ایسے کاموں پر معافی مانگتے ہیں جو حقیقت میں گناہ نہیں، تو جو لوگ معصوم نہیں انہیں بطریق اولیٰ معافی مانگنی چاہیے۔ انعامات خداوندی۔ اللہ تعالیٰ نے جو انعامات اپنے بندوں کو عطا فرمائے ہیں ان میں سے 2 نعمتیں رات اور دن ہیں۔ دن کو اس لیے بنایا کہ دن کی روشنی میں انسان اپنے کام کاج اور دیگر معاملات دیکھ اور چلا سکے۔ جب تھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سکون اور آرام کے لیے رات بنائی، اندھیرا چھا جاتا ہے اور انسان رات کو سکون حاصل کرتے ہیں۔ علم غیب اور مختار کل کی نفی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے پیغمبر مبعوث ہوئے، ان میں سے بعض کے حالات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا گیا اور بعض کے حالات سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا خاصہ ہے۔ مشرکین روزانہ نت نئے فرمائشی معجزات کا مطالبہ کیا کرتے تھے اور ایمان نہیں لاتے تھے۔ یہاں انہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جواب دیا جا رہا ہے کہ معجزہ دکھانا کسی پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہی دکھایا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اختیارات صرف اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہیں۔ وحی کے مقابلے میں اپنے علم پر ناز۔ جب پیغمبر کفار کے سامنے کھلی کھلی نشانیاں پیش کرتے تو کفار اپنے علم پر ناز کرتے اور ان کا مذاق اڑاتے۔ یہاں علم سے مراد دنیاوی زندگی کا ظاہری علم و فن اور ظاہری ہنر ہے۔ اس پر اکڑتے اور کہتے کہ ہم کیوں کلمہ قبول کریں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کا عذاب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ایمان قبول کرنے لگے۔ یہ نزع کی حالت کے وقت کا ایمان تھا اور ایسا ایمان معتبر نہیں، تو انہیں نقصان ہی اٹھانا پڑا۔ سورۃ حامیم سجدہ۔ کفار مکہ کی طرف سے پیشکش۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تشریف فرما تھے۔ ابو الولید عتبہ بن ربیعہ نے آ کر آپ کو پیشکش کہ اگر آپ کو حکومت چاہیے تو ہم آپ کو اپنا حاکم بناتے ہیں، اگر پیسے چاہیے تو اکٹھے کرتے ہیں، اگر آپ پر کسی جن کا اثر ہے تو علاج کرواتے ہیں، مگر آپ اپنی تبلیغ چھوڑ دیں، ہمارے مذہب اور بتوں کو برا بھلا نہ کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اس سورت کی تلاوت شروع کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو ابو الولید پر خوف طاری ہو گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پر رکھا اور کہا کہ میں خاندان اور قرابت کا واسطہ دیتا ہوں کہ رک جائیں اور آگے نہ پڑھیں۔ عتبہ نے واپس اپنے لوگوں کے پاس آ کر کہا میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بہتر یہی ہے کہ تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ مشرکین کی ضد۔ کفار کہتے تھے کہ جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں اس کے لیے ہمارے دل پردے میں ہیں اور ہمارے کانوں میں بوجھ پڑے ہوئے ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان حجاب ہے، آپ اپنا کام کریں اور ہم اپنا کام کریں۔ حالانکہ پردہ نہیں تھا، کیونکہ ہوتا تو نظر آ جاتا۔ یہ محض کفار کی ہٹ درمی تھی کہ ہم تمہاری بات نہیں سن رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا میں بھی تم جیسا انسان ہوں، البتہ مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اور مشرکین کے لیے تباہی ہے۔ کفار کو تنبیہ۔ اللہ تعالیٰ نے گزری ہوئی قوموں کے برے انجام کا ذکر فرمایا۔ قوم عاد و سمود جو اپنے آپ کو بہت طاقت اور قوت والے خیال کرتے تھے اور تکبر و غرور کی وجہ سے اپنے پیغمبروں پر ایمان نہیں لائے تو برباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم بھی ایسا ہی کرو گے تو تم بھی ہلاک و برباد ہو جاؤ گے، تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا۔ اعضائے جسمانی کا گواہی دینا۔ کچھ کفار چھپ کر گناہ کرتے اور کہتے کہ اس گناہ کا تو کسی کو پتہ نہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اس کا علم نہیں، حالانکہ کائنات کا کوئی ذرہ بھی اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کے اعضاء، کان، آنکھوں اور کھال کو قوت گویائی عطا فرمائیں گے تو انسان کے اپنے اعضاء خود اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اہل ایمان کا ذکر۔
گزشتہ آیات میں کفار کا تذکرہ تھا، یہاں اہل ایمان کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان کی شان یہ ہے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے تو پھر ثابت قدم رہتے ہیں، مصائب کے وقت بھی دین پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہتے ہیں۔ نتیجتاً اللہ تعالیٰ ان کو حزن و غم سے محفوظ فرما لیتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان اور اس کی رحمت کے مستحق ہوتے ہیں۔ حفاظت قرآن کریم۔ گزشتہ آیت میں ملحدین کے انجام جہنم کا ذکر تھا۔ ملحد اسے کہتے ہیں جو قرآن کریم کے الفاظ کو مانے لیکن معنی میں تحریف کرے۔ یہاں قرآن کریم کے محفوظ ہونے کا ذکر ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی آسمانی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے۔ جس طرح قرآن کریم کے الفاظ محفوظ ہیں، اسی طرح معنی بھی محفوظ ہیں۔ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت کی ایک حکمت یہ بیان کی ہے کہ اگر قرآن کریم فصاحت و بلاغت پر مشتمل نہ ہوتا تو مشرک لوگ یہ اعتراض کرتے کہ صاحب کتاب جس پر قرآن کریم کا نزول ہوا وہ خود تو فصیح اور بلیغ ہیں مگر ان پر نازل ہونے والی کتاب غیر فصیح ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پیدا ہونے والے شبہ کا تسلی بخش جواب دیا کہ یہ کتاب فصاحت و بلاغت کے اتنے اونچے معیار پر ہے کہ اہل عرب جنہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز ہے وہ بھی اس کی ایک آیت کی مثل لانے سے عاجز آ گئے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ کلام کسی مخلوق کا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔